بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر امی ابو کے گھر کی بات تھوڑی الگ سی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے، پر ہوتی ہے۔ وہی چار دیواری، وہی چھت، وہی دروازہ۔ ہاں، مگر دروازے میں قدم رکھتے ہی چمٹی ہوئی پریشانیاں جیسے الگ ہو جاتی ہیں۔ دل و دماغ پہ چھائی گہری الجھنیں خود سلجھ جاتی ہیں۔ ایک آواز دو امی، اور امی کی ہلکی سی آواز بھی، جی بیٹا ادھر ہوں۔ یہی تو سب کچھ ہے اس گھر میں۔ ابو کا بچوں کو دیکھ کے کھل جانا، باہیں پھیلا کے کہنا، آ گئے نانا کے پاس۔ بستر بھی ویسے ہی ہیں، نیند مگر گہری آتی ہے۔ سو جاؤ تو صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ پریشانیاں بھی جیسے بریک پہ چلی جاتی ہیں۔ ناشتے پہ امی کا پوچھنا، کیا کھاؤ گی؟ پیٹ بھر کے کھاؤ، شکل دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے واقعی بے چارگی محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں کی ساری تھکاوٹ یاد آ جاتی ہے۔ پھر ناشتے کے بعد امی کا پوچھتے رہنا، کیا پکاؤں؟ بتاؤ کیا پکاؤں؟ اور امی سے کہنا، آپ کے ہاتھ کی پتلی مسور کی دال اور بگھارے چاول کھانے ہیں بس۔ شام ہوتے ہی ابو کا چپکے سے نکل جانا اور چائے کا ڈھیروں سامان لے آنا۔ پھر سب کو گھیر کے ان کی پسند کے چپس دینا اور کہنا، اچھا آج یہ کھا لو، کل وہ والا لے آؤں گا۔ بچوں کو امی کے حوالے کر دینا اور دنیا سے بے خبر ہو جانا۔ اتنا کہ بچے سوچیں، اماں وہی ہے یا بدل گئی؟ رات دیر تک امی سے دنیا بھر کی باتیں کرنا، مشورے مانگنا، شکایتیں، کہانیاں، قصے۔ جاتے ہوئے امی کا کہنا، پتہ ہی نہیں چلا اور تم جا رہی ہو۔ اچھا یہ لے جاؤ، بچوں کے لیے بنایا ہے، یہ ان کے لیے، یہ اس کے لیے۔ بھرے ہوئے ہاتھ، ہلکا دل، اگلی بار کی پلاننگ دماغ میں۔ بس یہ ہوتا ہے مختصر سا مگر طویل اثر رکھنے والا امی ابو کے گھر کا سفر۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔